الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالساعي في سبيل الله وأحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم، سامعین مکرم، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے احادیث مبارکہ کا جس عنوان کے تحت سلسلہ شروع کیا تھا، اسی سلسلے کی آج دوسری کڑی ہے، اور ان روایات میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسروں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہو، برتاؤ ہو، خاص طور پر دوسروں پر شفقت اور دوسروں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آنا، اس پر اللہ رب العالمین کے ہاں کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، اس کا بھی ذکر ان روایات کے اندر ہے۔ ایک روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں نقل فرمائی، اور وہیں سے صاحب مشکات نے مشکات المصابیح میں نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو ہاکذا وضم اصابعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دو بیٹیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ بلوغ کی حد تک پہنچ جائیں، یا شادی بیاہ کے بعد اپنے خاوند کے پاس چلی جائیں، تو وہ شخص قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا اس طرح۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنی بچیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، دیکھ بھال کرے، ان کی تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے کرے، پھر ان کا بیاہ ہو جائے، شادی ہو جائے، تو یہ بہت بڑی کیا کہتے ہیں سعادت کا کام ہے۔ فرمایا کہ اس کے بدلے میں بچیوں کی پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملة والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ وأحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر۔
یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم نے بھی نقل کی۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ عورت اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا، بیوہ عورت کی خبر گیری کرنے والا، اسی طرح مسکین کی خبر گیری کرنے والا، فرمایا کہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ بیوہ عورت اور مسکین کی خبر گیری، یعنی ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، خبر گیری کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو اس کو اس پر وہ ثواب ملے گا جو ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے غازی کو جو ثواب ملتا ہے۔ اور جس طرح اس شخص کو ثواب ملتا ہے جو قیام اللیل کرتا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے اور سست نہیں ہوتا عبادت میں، اور اسی طرح جو روزہ رکھتا ہے، صائم الدہر ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، نفلی روزوں کا اہتمام۔ اب نفلی روزوں کا اہتمام، راتوں کو لمبی لمبی عبادت کرنا، جہاد کرنا، کتنے مشقت والے کام ہیں، بہت مشقت والے کام ہیں، آسان کام نہیں ہے۔ جس طرح ان چیزوں پہ اللہ کے ہاں اجر ہے، ثواب ہے، جتنا ان لوگوں کو اجر ملتا ہے اتنا اجر اللہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے کہ جو بیوہ کی خبر گیری کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ کل مجھے ایک ساتھی نے بتایا، رات کو شاگرد تھے ہمارے، تو کہہ رہے میں ابھی آ رہا ہوں فلاں ساتھی کے پاس سے، اور اس کی بہن کی شادی کو ابھی صرف 2 مہینے ہوئے تھے، 2 مہینے۔ جس سے شادی ہوئی تھی وہ لڑکا بالکل، اور صبح مجھے لڑکے کے بارے میں پتہ چلا کیونکہ اس لڑکے کے بھائی اور اس کے رشتہ دار وہ بھی وہاں پڑھتے ہمارے پاس، تو وہاں یہ پتہ چلا کہ فلاں شخص پڑھائی پہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کے ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ معاملہ، شام کو اس نے بتایا کہ وہ بھی کوئی 27-28 سال کا جوان تھا لڑکا، بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سالم، ہلکا سا کچھ ہوا ہوگا دل میں، ہسپتال گیا، بس اس کے بعد پھر۔ اب یہ بتائیے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیوہ عورت، حقوق تو ہے نا شریعت میں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اچھا یہ چیزیں عام طور پہ مجموع میں بھی بیان نہیں کی جاتی، اور تقریباً اس پر عمل کرنا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا بالکل۔ شریعت کی تعلیمات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں، شریعت کی تعلیمات اس بارے میں کیا؟ شریعت کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے اور پھر بھی جوڑ کر رشتہ ملتا ہے تو اس رشتہ کر دینا چاہیے، رشتہ کر دینا چاہیے۔ پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آپ دیکھیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہیں، حضرت حفصہ بیوہ ہیں۔ تو شریعت کے اندر بیوہ سے نکاح کرنے کو عیب نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی، اس کی ترغیب دی گئی۔ ہمارے بر صغیر کے ایک نامور بزرگ گزرے، اور وہ بدعات کے خلاف بہت کام کرتے تھے، واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے، اور سنت کی ترویج اور اشاعت کے لیے۔ ایک دفعہ انہوں نے یہی واعظ کرنا تھا کہ بیوہ کے ساتھ نکاح کیا جائے اور اس کی اہمیت پہ، لیکن ان کے اپنے گھر میں ان کی ایک بہن بیوہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا اس زمانے کے جو گفتار کے غازی ہوتے تھے وہ کردار کے بھی غازی ہوتے تھے۔
اب ان کے دل میں آیا کہ میں جا کے لوگوں کو واعظ کروں گا، اور ان کا واعظ بھی پر اثر ہوتا تھا۔ کوئی آدمی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ بیوہ کے واعظ کے پر بیان تو کر رہے ہیں کہ بیوہ سے نکاح کرنا چاہیے، اور خود اپنے گھر میں بیوہ بٹھائی ہوئی۔ تو واعظ سے پہلے اپنی بہن کے پاس آیا، اور بہن کی عمر بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی، بڑھاپے کی بہت اچھی خاصی عمر، اور اس سے یہی درخواست کی، بلکہ کہا کہ یعنی کیا میں واعظ نہ کہوں، اس طرح کے کچھ ہوا ہے، وہ قصہ تو تفصیلی ان کے بارے میں مل جائے گا۔ اس نے کہا بہن نے کہ یہ کون سی عمر ہے نکاح کرنے کی، اور کون نکاح کرے گا؟ بہرحال اس کا انہوں نے نکاح کرایا، پھر آ کے واعظ بھی کیا۔ عموماً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کہیں بتا نہیں سکتا۔ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس میں جو محبت ہے، اس میں جو انس ہے، اور اس میں جو آپس میں ایک دوسرے کی خبر گیری ہے، اور ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کسی اور رشتے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس سے زیادہ اور خطرناک بات کبھی ایسے بھی ہوتی ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اب یہ صاحب جو ہے نا بغیر بیوی کے ہیں، اب اس کو بھی مایوس سمجھا جاتا ہے ہمارے خاندان میں۔ اولاد نہیں چاہتی کہ ہمارے گھر میں ہماری کوئی سوتیلی ماں آئے، اب وہ باپ بیچارہ، عمر تو زیادہ ہوگی نا، جب جوان اولاد ہے، باپ بوڑھا ہوگا، تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کیوں پرائی کیوں آئے، ہمارے گھر میں پرائی کیوں آئے، جائیداد ہے، جائیداد پہ وہ قبضہ کر لے گی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ لیکن اس اولاد کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ کا بوڑھا باپ ہے، اس بوڑھے باپ کی تو بہت سی ضرورتیں ایسی ہیں جو آپ پوری نہیں کر سکتے، بیٹی بھی پورا نہیں کر سکتی، بیٹا بھی پورا نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کہ یہ جاہلیت کی یہ رسمیں اور جاہلیت کی یہ طور طریقے ہمارے اندر رائج کیسے ہو گئے۔ ایک الگ چیز ہے کہ ایک آدمی کو خود شوق نہ ہو شادی کا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، ضرورت بھی ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، تو پھر کسی صورت میں اس میں رکاوٹ قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ صورت ہو جائے گی تو ان کے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں سروے کریں، آپ کو بہت سی بیوائیں ملیں گی، بیوہ ہو گئی بس پھر اس کے بعد گھر میں بیٹھی ہوئی، رشتے کا لفظ بھی زبان پہ نہیں نکال سکتی، خاندان سارا آنکھیں دکھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی حاجتیں ہیں، اس کی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا ہے، نفقہ ہے، خرچہ ہے، جی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ اس کا سب سے بہترین علاج تو یہی ہے، شادی کرا دی جائے۔ آپ علماء سے یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ عورت کے ذمے شریعت نے مال کمانا نہیں رکھا، اس لیے عورت کے بارے میں آپ احکام پڑھتے ہیں پردے کے، شرعی پردے کے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، پتہ نہیں، وہ ایک ٹاپک الگ ہی، یہ موضوع الگ ہی ہو گیا۔ ہم اتنے لبرل ہو گئے، سیکولر ہو گئے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گئے کہ ان موضوعات کو ہم نے اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ حالانکہ پیارے آقا شافع محشر ساقی کوثر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت میں شرعی پردے کی بڑی اہمیت۔ آج اگر ہم نمازی بن جائیں، روزے دار بن جائیں، صدقہ و خیرات کرنے والے بن جائیں، لیکن اگر ہم نے گھر میں اس بارے میں وہ دیکھ بھال نہیں کی، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ہم مسئول ہوں گے، اللہ ہم سے پوچھے گا، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اب عورتوں کو کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ اب عورت جب گھر میں رہے گی تو کھائے گی کہاں سے؟ تو اسلامی معاشرے میں یہ بتا دیا گیا کہ جب تک بچی کی، لڑکی کی شادی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کا نان نفقہ، اس کا خرچہ باپ کے ذمے ہے، اس کی دیکھ بھال، اس کا خرچہ باپ کے ذمے۔ اور جب شادی ہو جائے تو پھر اس کا خرچہ شوہر کے ذمے۔ شوہر خرچہ نہیں دیتا، وہ عدالت میں جا کے فسخ نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے، اور گواہوں کے ذریعے سے اپنے اس دعوے کو ثابت کر کے شریعت اسے اجازت دیتی ہے اپنا نکاح بھی ختم کرا سکتی۔ آج ہمارے ہاں پتہ نہیں ہوتا، صحیح طریقہ تو معلوم نہیں ہے نا، عورتوں کو پس رہی ہوتی ہیں ظلم کی چکی میں۔ وہ کسی عالم کے پاس آئیں، ان سے پوچھیں، وہ ان کو صحیح طریقہ بتائیں گے، یہ طریقہ اختیار کریں گے تو کیا کہتے ہیں یہ وہ فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر بیوہ ہو گئی ہے تو دوبارہ شادی، پہلے یہ شادیاں ہوا کرتی تھی، ورنہ پھر شریعت نے باقاعدہ ترتیب رکھی ہے کہ ایسی عورتوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کس کے ذمے۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ طلاق کی عدت گزارتی ہے، دوران عدت وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی بلا ضرورت۔ ہاں اگر ضرورت ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دوران عدت، اچھا ہمارے عجیب مزاج ہے، ہاں عدت کے جو دن ہے نا، ہم نے اس کو عدت میں بٹھایا ہوا ہے، وہ پورا ایک باقاعدہ فیشن۔ ہاں جب اٹھانا ہوتا ہے عدت سے نکالنا، وہ بھی بڑا، اور عدت کے دوران پھر مسئلے پوچھنے آتے ہیں، وہ دھوپ پہ بیٹھ سکتی ہے، وہ دوسرے کمرے میں جا سکتی ہے، وہ فلاں سے پردہ کرے گی نہیں کرے گی۔ اور بھائی جس طرح پردے کے احکام شادی کے دوران تھے وہی عدت میں بھی ہے، کوئی فرق نہیں اس میں۔ جس طرح پہلے اس کا جن جن لوگوں سے پردہ تھا انہی کا پردہ عدت میں بھی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور باقی عدت جو ہے گویا کہ جیسے اس نے جس وقت اس نے طلاق دی وہ آٹومیٹک عدت شروع ہو گئی۔ اب چاہے بیٹھے نہ بیٹھے، بازاروں میں گھومے، جی ادھر ادھر جائے، وہ میٹر چل رہا ہے۔ اس نے جو کیا کہتے ہیں شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کا گناہ تو اس کو ملے گا، لیکن عدت کا سلسلہ جاری ہو گیا، شروع ہو گیا۔ دوران عدت یہ گھر میں رہے گی، کیوں گھر میں رہے گی؟ کھائے گی کہاں سے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک طلاق کی عدت میں وہ ہے، اس دوران اس کا نفقہ، اس کا خرچہ، اس کی رہائش کا انتظام طلاق دینے والے کے ذمے۔ جی جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی خرچہ وہیں سے آئے گا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہاں جب طلاق کے فائر چلتے ہیں نا، پھر اس کے بعد وہ سب چیزیں ختم۔ کل کو تو کیا کہتے ہیں وہ اس کی محبوبہ تھی، کل تک تو ایک دوسرے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ تھے، جیسے ہی طلاق کا ایک لفظ نکلا اس کے بعد دونوں خاندانوں میں ایسی دشمنی ہو گئی، ہاں جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بھی ایسی دشمنی نہیں ہوگی، ایسی دشمنی ہو جاتی۔ شریعت نے یہ سارے احکامات بیان کیے۔ اور ایک بات میں کہہ دوں، یہ باتیں عام طور پہ مجمع میں کہیں نہیں جاتی، حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں تھا، آگے چلنا تھا، لیکن یہ میں تھوڑی باتیں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ یاد رکھیے طلاق کا جو مسئلہ ہے، طلاق کا حق بھی بہت ہی بھونڈے طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ شریعت کی تعلیمات کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کبھی جھگڑا نہ ہو، کبھی پریشانی نہ ہو۔
یہ سب نحوست اس چیز کی ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو علماء سے مستغنی سمجھا ہوا ہے. علماء کے پاس ہم نہیں جاتے، اہل علم کی قدر ہمارے ہاں نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو علماء سے محبت کرتے ہیں؟ بتا دیں آپ. اپنی نجی محفلوں میں اہل علم علماء کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں ہوتی. اپنے معاشرتی کتنے مسائل ہیں، یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے وہ بتا دے کہ میں نے فلاں فلاں مسئلہ عالم سے پوچھ کے میں اس پہ چل رہا ہوں، بتا دے مجھے. نہیں، اپنی اسٹڈی، اپنی تحقیق کرتے ہیں. سوشل میڈیا تو ہے نا، ہر طرح کے لوگ ہمارے پاس، رنگ برنگی لوگ بھی موجود ہیں. جب چاہ اس کو سن لیا، جب چاہ اس کو سن لیا، ہاں جب چاہ اس کو سن لیا. خود بھی کنفیوژن کا شکار ہیں، پتہ نہیں ہے کہ مشرق میں جا رہے ہیں، مغرب میں جا رہے ہیں، شمال میں جا رہے ہیں، جنوب میں جا رہے ہیں. یاد رکھیے، اگر اسی طرح اگر ہم اپنے جسم کا بھی علاج کرنا شروع کر دیں نا، سر کے درد کا، بخار کا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ وہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. سر کے درد کا علاج بھی ہوگا، آپ ذرا اس میں کیے، کوئی کیا کہہ رہا ہوگا، کوئی کیا کہہ رہا ہوگا، یہ کرو وہ کرو. بخار کا بھی کہہ رہا ہوگا، سردی لگ جائے تو کیا کرو. ابھی چند دنوں پہلے ایک شخص نے ہمارے پاس سوال بھیجا کہ انڈا پھینٹنے کا حکم کیا ہے. دارالفتہ میں بھیج دیا انڈا پھینٹنے کا حکم. ہم نے اس کو جواب، اللہ کے بندے ہی ہے، کسی ماہر تجربے کار اس سے کھانے پکانے والوں سے پوچھو. یہ مفتیوں کا کام نہیں ہے کہ انڈا کیسے پھینٹا جاتا ہے اور پکایا جاتا ہے. تو ہر چیز کا ایک دائرہ ہے، ہر ایک کا اپنا میدان ہے. معذرت کے ساتھ میں ایک دو باتیں کہہ دوں، ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ نوجوان بیٹھے ہوں، میری باتوں کو وہ صحیح طرح سمجھے. ماشاءاللہ آپ میں سے جو بڑے ہیں یہ باتیں ضرور بتایا کریں. ہمارے ہاں عام طور پہ 99%، 1% میں تھوڑا احتیاط کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی 1-8% کوئی ایسا بندہ بھی آ گیا ہو. 99% لوگ جب آتے ہیں نا طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو ان کی شکل و صورت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری کارروائی کر کے آیا ہے مکمل، یہ پوچھنے نہیں آیا. پھر کہے گا مفتی صاحب میں نے یہ کیا، میں نے. اچھا بھائی بتاؤ کیا کہا. وہ پوری داستان کو آپ نے الفاظ کیا بولے، وہ یہی بولے گا میں نے 3 دفعہ کہہ دی. اب اس بندے کے ساتھ آپ کیا کر سکتے مجھے آپ بتائیں. یہی بندہ جب اس کو گھر کے اندر اس کی تو میں ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا، تو اس وقت کیا کہتے ہیں، اس قدم کے اٹھانے سے پہلے وہ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا اور کہتا کہ اس بارے میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، میں کسی عالم سے مشورہ کر لوں پھر میں آگے قدم اٹھاتا ہوں. تو کبھی بھی یہ نوبت نہ آتی. کائنات کے اندر بڑے سے بڑا مفتی ہو، شیخ الاسلام ہو، جی شیخ الحدیث ہو، وہ کبھی بھی کسی کو کتنے حالات گھمبیر کیوں نہ ہو جائے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دو، کبھی نہیں کہے گا. اور نہ یہ دین کی تعلیم ہے، نہ شریعت کی تعلیم ہے. مسئلے کو اچھی طرح سمجھو. بلکہ میں کبھی کبھی اس میں بیٹھا ہوتا ہوں نا موڈ میں نے 3 طلاقیں دے دی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی نا 3 طلاقیں تو ہو گئی، ہاں، اور اسلامی حکومت ہوتی تمہیں جیل میں ڈالتے، تمہیں سزا ہوتی. اور 2 4 5 10 جوڑوں کو اس طرح سزا دے دی جائے نا، پھر دیکھتے ہیں کہ کون 3 طلاقوں کا طلاق نامہ بنوانے جاتا ہے. 2 4 دن تو جیل کی سیر کرواؤ ان کو. ایک عورت ہے، اس سے تمہارا رشتہ ہوا، نکاح ہوا، ٹھیک ہے، کچھ پتہ نہیں کل کو گاڑی چلے نہ چلے. اب گاڑی آپس میں نہیں چل رہی، محبت آپس میں قائم نہیں ہے، اب الگ ہونا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ بھی شریعت ہماری بڑی حسین ہے، خوبصورت ہے، اس کے مطابق ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ نا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب حالات بہت زیادہ اس نہج پر پہنچ جائیں، بڑے بھی صلح صفائی کرانے کی کوشش کریں، نہ ہو سکے، اور یہ دونوں یہ سمجھ لیں میاں بیوی کہ اب اگر ہم ساتھ رہیں گے
تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس سلسلے میں وہ ادا نہیں کر سکیں گے، حدود اللہ کو صحیح طرح ہم قائم نہیں کر سکیں گے. ہم جتنا مزید رہیں گے مزید بگاڑ ہوگا، مزید فتنہ و فساد ہوگا، مزید انتشار ہوگا. تو پھر شریعت کہتی ہے کہ شوہر پاکی کی حالت میں، ماہواری کی حالت نہ ہو، حیض کی، پاکی کی حالت میں اس کو ایک طلاق دے دے. صرف ایک طلاق، میں نے تجھے طلاق دی بس، پھر اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، ایک طلاق دے اور پھر اس کو چھوڑ دے. ہوگا کیا اس میں؟ اس میں ہوگا یہ کہ یہ جو طلاق ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں طلاق رجعی کہتے ہیں، طلاق رجعی. اور اس طلاق کی وجہ سے وہ عدت کے دوران اب عدت کیا ہے؟ 3 ماہواری. جس کو ماہواری آتی ہو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 ماہواری. جس کو ماہواری نہیں آتی اس کی عدت 3 مہینے. اور اگر حاملہ ہے، بچہ پیٹ میں ہے، تو اس کی عدت وضع حمل، بچے کی پیدائش ہے، جب تک بچہ پیدا نہ ہو. یہ ہے عدت. تو اس عدت کے دوران اگر شوہر رجوع کرے گا تو نکاح برقرار رہے گا. اس کے لیے مزید نہ کوئی نئے نکاح کی ضرورت، نہ گواہوں کی ضرورت، نہ مہر کی ضرورت، نہ کسی چیز کی ضرورت، بلکہ شوہر نے رجوع کر لیا تو نکاح ہو گیا. اچھا، اب رجوع کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اکثر لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہوں گے. رجوع بہت آسان ہے. وہ بعض بیچارے آتے ہیں، عدت بھی موجود ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے مجھے رجوع نہیں کرنے دیتے. میں گیا ہوں کئی دفعہ، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، وہاں میں گیا ہوں رجوع کرنے، لیکن مجھے رجوع نہیں کرنے دیتے. میں نے کہا یہی میرے سامنے رجوع کر لے. کہتے ہیں اچھا یہاں ہو جاتا ہے رجوع؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا؟ بول، زبان سے 2 گواہ کر لو اپنے سامنے. گواہ اس لیے ضروری ہوتے ہیں تاکہ کل کو، مستحب ہے، ضروری تو خیر نہیں ہے، بہتر ہے کہ آدمی اپنے اس رجوع پر کیا کر لے، گواہ بھی بنا لے، تاکہ کل کو اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو تو وہ بتا دے. رجوع کیا ہے؟ رجوع یہ ہے کہ زبان سے صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا. میں نے کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا. بہتر یہ ہے کہ 2 کو کیا کہتے ہیں وہ کر دے، گواہ بنا لے. اس کو رجوع کہتے ہیں، رجوع قولی، یعنی زبان سے رجوع کرنا. اور ایک رجوع عملی بھی ہوتا ہے، فعلی بھی ہوتا ہے، اس سے بھی رجوع ہو جاتا ہے. میاں بیوی والے تعلقات شروع کر دیے. تو یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے یہ رجوع. اب آپ دیکھیے کہ شریعت کے اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے کتنی آسانی تھی اس کے لیے. اچھا، اب دوران عدت تو اس کے پاس یہ آپشن ہے نا، دوران عدت. اچھا، یہ دوران عدت کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ 3 ماہواری ہو یا 3، تقریباً 3 مہینے تو ہوں گے نا، 2.5 مہینے 3 مہینے اس طرح. اور وضع حمل ہو، اگر کیا کہتے ہیں بچہ جو ہے دوسرے تیسرے مہینے میں، تو 9 مہینے بعد وضع حمل، اچھا خاصا وقت ہوتا ہے، نہیں ہوتا. تو کتنا اس بیچارے کو سہولت مل گئی، دونوں کو سہولت مل گئی. عام طور پر ایک بڑے پتے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، نفسیات کے ماہرین کی بات ہے. اور سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اللہ مجھے توفیق دے اس پر عمل کرنے کی، پھر آپ ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی گھروں میں. وہ یہ ہے کہ یہ جو غصہ ہے، غصہ یہ انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے. اور غصے کے دوران جو بھی قدم اٹھایا جاتا ہے عام طور پہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. اور لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے غصے میں طلاق دی. کس میں طلاق دی؟ غصے میں طلاق دی. ہمارے ایک استاد سے انتقال کر گئے، ان کے بعد ایک بندہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے غصے میں طلاق دی. تو وہ تھوڑا خیر وہ الفاظ میں یہاں بیان نہیں کروں گا. اس کا خلاصہ یہی تھا کہ وہ کہنے لگے کہ کوئی آدمی محبت میں اور پیار میں بھی کہتا ہے بیوی کو جا تجھے طلاق دی. طلاق تو آدمی دیتا بھی کس میں ہے؟ غصے میں دیتا ہے طلاق. لیکن ایک بات یاد رکھیے، غصے میں قدم نہیں اٹھانا. آپ کو اپنے بیٹے کے اوپر کسی بات پہ غصہ آیا، اپنے ملازم پہ کسی بات پہ غصہ آیا، گھر والوں پہ آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا،
تو آپ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے صبر کریں. کتنی دیر کریں؟ بعض حضرات نے کہا، نفسیات والوں نے، کہ یہ جو غصے کا پریشر ہوتا ہے نا، کسی نے 12.5 منٹ کہے، کسی نے 12 منٹ کہے، اور آپ بس ہم تھوڑا بڑھا دیتے ہیں، 15 منٹ کر لیتے ہیں. تو آدمی گویا کہ 15 منٹ کا غلام ہے. کتنے منٹ کا؟ 15 منٹ کا. تو جب بھی کوئی غصہ آئے تو کم از کم 15 منٹ کے لیے آدمی کیا کرے؟ انتظار کرے، چپ ہو جائے، ہاں، استغفار پڑھنا شروع کر دے، درود شریف پڑھنا شروع کر دے، باتھ روم چلا جائے، کوئی اور کام کر لے. یہ 15 منٹ اگر اس نے نکال لی ہے نا، تو یاد رکھیے کہ وہ کامیاب ہوگا ہر میدان. اگر کمپنی میں ہے، افسر ہے، اس کو ملازموں پہ بات پہ غصہ آتا ہے. غصہ آتا ہی کمزور لوگوں پہ، بڑوں پہ تھوڑی آتا ہے. بڑوں پہ غصہ کر کے تو دکھائے. ہمیشہ غصہ بیچارے کمزوروں پہ ہی آتا ہے، بچوں پہ آئے گا، چھوٹوں پہ آئے گا. اب اس میں یہ کیا کرے کہ یہی 15 منٹ یہ آدمی اپنے آپ کو تھوڑا سا یا قرآن کی تلاوت کر لے، یا اللہ سے مانگے، اے اللہ یہ حالت، اور کیا کہتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا فلاں، اب میں کروں تو کیا کروں، قدم اٹھاؤں تو کیا اٹھاؤں. یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ اس 15 منٹ میں اس کے اوپر خطرناک قسم کا جن یا بھوت، یہ میں اپنے الفاظ بول رہا ہوں، یہ کہیں اور سے نہیں، یہ اس طرح کی چیز گویا کہ اس کے اوپر سوار ہو گئی ہے. بلکہ حدیث سے تائید ہو جائے گی کہ غصے کے اندر شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے. غصے میں کیا کرتا ہے؟ شیطان کھیلتا ہے. اب شیطان کو اچھا کام تھوڑی کرائے گا اس سے. تو بس یہ 15 منٹ جو ہے، یہ اپنا تھوڑا احتیاط کر لے کہ یہ جن اور بھوت اس سے کیا ہو جائے؟ اتر جائے. اب جب اتر گیا، اب اس کے بعد تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، سوچے کہ میری بیوی نے جو میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، میری بیوی نے جو میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کیا کروں میں؟ میرے بیٹے نے جو یہ بدتمیزی کی ہے، میں کیا کروں؟ میرے ملازم نے یہ جو حرکت کی ہے، اس کا صحیح علاج کیا ہے؟ تو اس کو تنبیہ بھی ہو جائے، کام بھی ہو جائے، دونوں کا بھلا ہو جائے. کل کو میں بھی اللہ کی عدالت میں پیش رہا ہوں ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے. تو اگر یہ بھی آدمی اتنا بھی کر لے تو انشاءاللہ عزیز آپ دیکھ لیں زندگی کے اندر کتنا سدھار آ جائے گا. تو میں وہ آپ کو مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ اب اس میں کیا ہے، طلاقیں زیادہ اور یہ معاملات غصے میں ہوتے ہیں نا. تو اب اس نے اگر ایک ہی طلاق دی، صرف کتنی؟ ایک طلاق دینے کے بعد 15 منٹ بعد اس کو ہوش آئے گا نا، آدھے گھنٹے بعد، چلو 1 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد آئے گا نا. دوست کہیں گے فلاں کچھ نہ کچھ، تو پھر اس کو ضرورت چکر لگانے کی کوئی مفتی صاحب کے پاس بھی جائے گا، وہ کہیں گے کیا رجوع کر لینا، بس ہو گیا کام ختم. پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ 3 مہینے گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، جی 10 سال کے بعد وہ پرانی محبتیں یاد آ رہی ہیں، اور وہ بھی کہہ رہی ہے، وہ اس کی سابقہ متعلقہ وہ بھی کہتی ہے ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. جی گواہ بلاؤ، نیا نکاح کر لو اور نیا مہر دے دو. کوئی وہ جو چیزیں 3 طلاق کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ آتے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کہیں اور اس کو نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الزام ہم جو ہے نا، ہمیں خود نہ مسئلوں کا پتہ ہے نہ کسی چیز کا پتہ ہے، خود گڑبڑ کرتے ہیں. اور پھر اس لیے شرعاً جو ہے، جو کیا کہتے ہیں، اگر ایک بات مجبوری ہو، مجبوری کے عالم میں اگر کوئی آدمی اس حالت تک بھی پہنچ جائے تو 1 طلاق دے، 1 طلاق سے زیادہ نہ. ہمارے ہاں تو ان چیزوں پہ وہ ہے نہیں، ورنہ تو ہونا تو یہ چاہیے معاشرے کے اندر کوئی ایسی مؤثر قانون سازی ہو. اور یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی فقہ میں، دوسری چیزوں میں، کہ خام خواہ جو ہے جو لوگ جب 1 طلاق سے کام چلتا ہے جی تو پھر 3 طلاقیں کیوں دیتے ہیں. یہ عرب ممالک کے ہمارے پاس کبھی کبھی طلاق نامے آتے ہیں نا، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی عورت وہاں گئی، دبئی میں گئی، فلاں ملک میں، فلاں میں، وہ طلاق نامہ آتا ہے تو اس پہ باقاعدہ 1 طلاق کا لکھا ہوتا ہے، 1 طلاق. اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، یہاں تو باقاعدہ وہ کوئی جاتا ہے، وہ پہلے سے پرنٹ شدہ ان کے پاس رکھی ہوتی ہیں کاپیاں، بس صرف نام لکھنے ہوتے ہیں
نام ولدیت دستخط. اگر کسی عدالت میں کوئی اسٹامپ پیپر پہ ایک طلاق کا کوئی طلاق نامہ لکھا ہوا ہو آپ کے علم میں ہے؟ کسی کے علم میں؟ ہمارے پاس جو بھی آتے ہیں وہ 3 طلاق کے بنے ہوئے، 3 طلاق کے. تو اس پر بھی تھوڑی سی تنبیہ کرنی چاہیے، سکھانا چاہیے، بتلانا چاہیے. الحمدللہ ہمارا دین جو ہے ہر اعتبار سے کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور اس میں حسن بھی ہے. یہ سارے اب آپ دیکھیں شریعت کے اندر کیسا حسن ہے کہ قرآن میں وہ بھی ہے نا حکم ایک کہ شادی ہوئی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، سمجھے نہیں؟ تو یہ شوہر جو ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، حالانکہ غصے کا وقت ہوتا ہے نا چھوڑنا، لیکن شریعت کہتی ہے اس کو کوئی تحفہ ہدیہ بھی دے دو، کوئی جوڑا، کوئی پوشاک. کیا یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ہیں؟ اگر یہ چیزیں ہم شروع کر دیں انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا کہ یہ اتنی ٹینشن ہے یہ ساری ہماری خود بخود ختم ہو جائیں گی. اور آخری بات میں کہتا ہوں، یہ بیچ میں ایک مسئلہ آیا، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا انشاءاللہ اگلے جمعہ اسی پر ہی بیان کریں گے. اور وہ موضوع کیا چل رہا ہے گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ معاشرے کے جو کمزور افراد ہیں جی، بیوہ ہیں، مساکین ہیں، ان کی خبرگیری کرنا، جی پڑوسی ہیں ان کے حقوق، اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ان چیزوں میں آپ کے سامنے آئیں گی. تو یہ مسئلہ بھی بڑا اہم تھا تو میں نے اس کو ذرا آپ کے سامنے کھول دیا. تو اس میں ایک بنیادی چیز جو ہمیں سمجھ میں آئی ابھی تک کہ ہمارے ان تمام تر چیزوں میں جو پریشانی جو ہوتی ہے پیدا، وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ چونکہ یہ خالص دینی اور شرعی مسئلے ہوتے ہیں تو ہم علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، سمجھے نہیں؟ اگر کوئی بھنڈی بھی پکا رہا ہے نا تو پہلے بھنڈی پکانے والی سے پوچھے گا کہ بھنڈی کیسے پکائی جاتی. تو اسی طرح طلاق دینے سے پہلے آگے پوچھ لے کہ اس کا اثر کیا ہوگا. اگر کوئی آدمی ڈرائیونگ آتی نہ ہو اور گاڑی میں بیٹھ جائے تو ایکسیڈنٹ ہی کرے گا. تو یہی کچھ ہوتا ہے، اس کو طریقہ آتا نہیں ہے تو ایکسیڈنٹ کر کے ہی آتا ہے، پوری گاڑی کا کباڑہ کر کے بالکل ختم کر کے پھر مفتی صاحب کے پاس آتا ہے. ورنہ اس سے پہلے اگر آ جائے تو یہ صرف طلاق کی بات میں نہیں کر رہا، طلاق کے علاوہ کاروباری مسائل بھی ہوتے ہیں، معاشرتی مسائل بھی ہوتے ہیں، ہزاروں سینکڑوں لاکھوں معاملات ہیں ہمارے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے حوالے سے جی مستند علماء کے پاس چل کر جائیں، اس سوشل میڈیا کا سہارا نہ لیں. وہاں تو ہر چیز موجود ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہے کیا نہیں. آپ کو بھی معلوم ہے اس میں کتنی کیا کہتے ہیں تبدیلیاں بھی ہو جاتی ہیں، ڈبلنگ بھی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بات کیا تھی کیا سے کیا کر کے ڈال دی جاتی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، علماء صلحاء سے مسائل پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.